سکوں زندگی چاہتے ہو اگر رب کی منشا پہ. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خبر دیں نا، ہم اس کو دے دیں. اب یہ غلط اس نے کہا ہے، اس کی خبر سچی تھی یا جھوٹی تھی، اس کو پہچاننے کے لیے جو اصل منہج ہے وہ محدثین نے کیا دیا ہے، کیا معیار ہے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ وہ یہی ہے کہ مخبر کو دیکھو، اس کو دیکھو کیا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا، قابل اعتماد ہے یا ناقابل اعتماد ہے. پھر یہ اس سے پوچھو کہ بھائی تم نے کس سے سنا تھا؟ جی میں نے فلاں سے سنا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تو سنا نہیں ہے. جنہوں نے خود سنا ہوا ہے اللہ نے ان کو اتنا پاک باز رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہی نہیں. اب پوچھیں گے تجھے کس نے بتایا؟ جی مجھے فلاں نے بتایا. اچھا فلاں کا پتہ کرو وہ کیسا ہے. پوری تفتیش، یہ فرد فرد کی جو چھان پھٹک ہے، اس کی عدالت، اس کا ضبط، اس کا تقویٰ، اس کا سچا ہونا، جھوٹا ہونا، یہ سارے یہ پیمانے ہیں، یہ وہ موازین ہیں کہ جو شریعت کے موازین ہیں. کسی بھی مخبر کی خبر کو صحیح یا غلط ماننے کے لیے، جاننے کے لیے یہ پیمانے کس نے متعین کیے ہوئے ہیں؟ اشارے نے کیے ہوئے ہیں. جاءکم فاسق بنبأ، اور خود اللہ تعالی نے اپنی رسالت جو نبوات ہیں ان کو بندوں تک پہنچانے کے لیے جن کے ذریعے وہ پہنچاتا ہے، خود اللہ نے کیا استعمال کیا ہے. کہ اللہ جو ہے کبھی نبوت اللہ نے ایسے بندے پہ اتاری ہے کہ جو بندہ اپنے معاشرے کا بدترین انسان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، عادل نہیں ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، اس پہ نبوت دیکھی کبھی آپ نہیں؟ جس کو نبوت دینی ہوتی ہے اس کی پورا کردار نبوت تک کا بچپن سے لے کے اس کو صاف رکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو اس کو یہ کہہ سکے قد لبثت فیکم عمرا من قبل. صحیح ہے؟ یہ شرعی معیار ہے جس کی بنیاد پہ محدثین نے علم حدیث جو ہے نا وہ رکھا، اور اس طریقے پہ ہی پھر حدیثیں جو ثابت ہوتی ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں، جو ضعیف ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں. آگے سمجھ بات؟ یہ ایک منہج ہے جس کو آج تک دنیا چیلنج نہیں کر سکی ہے. اس سے بہتر کوئی نظام دنیا دے نہیں سکی ہے، صدیاں گزر گئی، اور کوئی اس نظام کے مقابلے میں کوئی نظام آپ نے پڑھا ہے کبھی کسی نے دیا ہے؟ مکمل سسٹم کامل کوئی نہیں ہے. اور یہی آگے ہی مرحلہ آتا ہے کہ جس کو ایک نیا رنگ دیا گیا. محدثین کے سارے فیصلے کس بنیاد پہ حدیث کے بارے میں؟ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. یہی ہے. محدثین نے حدیث پہ ان لفظوں سے حکم نہیں لگایا کہ یہ قطعی ہے یا ظنی ہے. کبھی آپ نے علوم حدیث میں قطعی اور ظنی یہ کس نے پڑھی ہیں؟ آپ نے صحیح، حسن، ضعیف یہ تو ہے نا. قطعی اور ظنی پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ یہ محدثین کا منہج ہے اور لوگوں کا ہے، لیکن یہ غیر فطری منہج ہے، غیر شرعی منہج ہے. اس میں دلیل کوئی نہیں ہے. محدثین یہ نہیں کرتے، خیالی منہج ہے یہ. اچھا وہ الگ بات ہے کہ درجہ علم جو ہے وہ جہاں پہنچتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ قطعی ہو گئی، لیکن اس کے بھی کچھ قرائن ان کے نزدیک اور ہیں، دوسروں کے نزدیک معیار اور ہے. یہ محدثین رحمت اللہ علیہ اجمعین کا جو ہے نا وہ دیا ہوا سسٹم، نظام، طریقہ کار ہے جو بڑا وسیع ہے. ایک وقت بھی آ کے اس کے مقابلہ میں ایک منہج دیا گیا، اور بدقسمتی سے وہ منہج بہت مقبول ہوا، حالانکہ کھوکھلا منہج.
کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. لیکن دیکھو کچھ بدقسمتیاں بھی ہوتی ہیں قوموں کی زندگی میں علم کے باب میں کہ وہ اتنا نکما ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کو قابل عمل بنا لیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب عقیدے میں انحراف منحرف فی العقائد لوگ ابھرے بدعتی فرق جب ابھرے جہمیہ ہیں یہ فلاں ہیں وغیرہ جس کی سٹوری پوری پیچھے کسی نہ کسی یہودی کے دروازے پہ پہنچتی ہے. اب یہ لوگ محدثین کے ہاتھوں بالکل مجبور تھے. اگر وہ کوئی حدیث اپنے عقیدے کے لیے گھڑتے بھی ہیں تو محدثین کے منہج جو ہے اس کے رڈار میں وہ آ جاتے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے اور یہ فلاں کذاب نے جو ہے نا اس کو بنایا ہے. بڑا دقیق رڈار ہے. اللہ اکبر. اب بھائی بس بدقسمتی کہیے جب منطق اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ ہو کے معاشرہ میں آئیں تو وہاں جو ہے نا وہ اخبار کا ایک سسٹم وہاں ایک موجود ہے خبر کے بارے میں کہ یہ خبر جو ہے نا وہ کیا ہے یقینی ہے یا دنی ہے. نام اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ متواتر اور احاد کا ہوتا ہے. بس یہ چیز ان بدعتی عقائد کے ہاتھوں لگنے والی تھی کہ ان کی گردنیں جو ہے نا وہ محدثین کا جو منہج ہے ان کی گردنیں اس سے آزاد ہو. کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین کی فلاں صفت کے بارے میں جو ہے یہ فلاں احادیث موجود ہیں. دیکھو بھائی یہ حدیث موجود ہے صحیح موجود ہے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کوئی اس میں جرا نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے نا وہ نقص نہیں ہے صاف ستھری صحیح حدیث ہے اور وہ سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ متواتر نہیں ہے. یہ خبر واحد ہے یہ متواتر. خبر واحد ظنی ہوتی ہے متواتر قطعی ہوتی ہے لہذا یہ ظنی ہے. عقیدے میں ظنی دلائل کا اعتبار لو بھائی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کئی راتیں لگا کے ایک حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کا جو مد مقابل مناظر ہے وہ اتنی کہہ دے گا کہ بھائی ہے تو خبر واحد ظنی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا. بتاؤ آپ کی ہفتہ کی مہینے بعد کی جو محنتیں ہیں وہ کہاں ہیں. یہ وہ ایک منہج تھا جو محدثین کے منہج کے مقابلے میں ابھرا. اخبار کے صدق اور کذب یا صحت اور بطلان کو پہچاننے کے لیے بدقسمتی والی بات یہ کہ پھر ان لفظوں نے بڑا رواج پایا. عقیدے کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں اصول کی کتابوں میں ٹھیک ہے. اب اس میں آگے ہوا کیا آپ نے شرح نخبۃ الفکر پڑھی ہے اس میں بھی احمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہاں سے شروع کی ہے خبر سے شروع کی ہے اور متواتر اور احاد کو شروع کی ہے. متواتر کی شرطیں بیان کی ہیں خبر واحد کی بھی کچھ نہ کچھ تفاصیل دینے کی کوشش کی ہے. میں یہاں پہ کچھ نہیں کہتا ہوں یہ صحیح ہو گئی قطعاً صحیح قطعاً صحیح. اس سسٹم کو آپ تسلیم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پہ ثابت ہے. کوئی دوسرا منہج اس پوائنٹ پہ نقطے پہ آ کے اگر وار کرتا ہے کہ آپ کو یہ منوا دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا سسٹم صحیح ہے آپ کی حدیث جو ہے وہ صحیح ہو گئی لیکن یقینی نہیں ہے ظنی ہے. یہ چھوٹا نقصان قاعدہ ہی بنا رہے ہیں اصول ہی بنا رہے ہیں
یہ چھوٹا نقصان